یہ بڑا باریک راستہ ہے. حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ اور مرید ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ. اور یہ حضرت جی لازم ہے جب بھی کوئی سالک سلوک کے راستے پہ چلے گا اور جو سلوک کے قواعد ہیں ضوابط ہیں ان کو مد نظر رکھے گا اور جو شیخ نے سبق دیا ہے تو ایک وقت ضرور آئے گا حضرت جب وہ بھی کہے گا کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. یہ فطری عمل ہے, سالک پہ یہ وقت ضرور آئے گا. حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں بھی اللہ اللہ کرتے ایک وقت آ ہی گیا کہ میں اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور میں نے جا کے عرض کی حضور کوئی نظر کرم فرماؤ کہ بس دو. فرماتے ہیں آپ خاموش رہے. کہتے میں نے پھر عرض کی آپ خاموش رہے. کہتے میں نے پھر عرض کی آپ خاموش رہے. کہتے ہیں میں اٹھ کے آ گیا اور میں نے اپنا وظیفہ پڑھنا شروع کیا. کہتے وظیفہ پڑھتے پڑھتے نا میرے دل میں خیال آیا اور خیال کیا آیا اے ابو بکر تو بخیل ہے. کہتے ہیں خیال اتنا غالب آیا کہ مجھ سے وظیفہ ہی نہ پڑا گیا. اور فرماتے میں نے تسبیح رکھی نیچے اور میں نے خود کو مخاطب کر کے کہا ابو بکر خیال ہے نہیں آیا, کچھ تو ہے جو خیال آیا, چلا خود کو ٹیسٹ کرتے ہیں. کہتے ٹیسٹ کرنے کے لیے میں نے کیا میں نے نیت کی آج جو بھی غیب سے آئے گا نا اس کو اللہ کے راستے پہ خرچ کر دوں. اب فرماتے میں نے تسبیح پکڑی اور میں نے پھر وظیفہ پڑھنا شروع کیا. اب فرماتے تھوڑی دیر بعد ایک شخص 50 سونے کے سکے لے کے آ گیا. میں نے کہا بھائی ابو بکر نیت کی تو امتحان بھی بڑا ہی آ گیا. اب فرماتے میں نے 50 سونے کے سکے لیے اور میں کسی شریف فقیر کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا. فرماتے آگے جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ میرے شیخ میرے پیر طریقت حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنا خط بنوا رہے ہیں. کہتے میں نے کہا اس سے بہتر کیا ہے حضرت کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. کہتے میں حاضر خدمت ہوا اور میں نے وہ 50 سونے کے سکے حضرت کو پیش کیے. یہ طریقت ہے حضرت, یہ راستہ بغیر شیخ کے طے نہیں ہوتا. کہتے میں نے پیش کی. کہتے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ ذکر الہی کر رہے تھے. کہتے آپ نے زبان سے کچھ نہیں ارشاد فرمایا, آپ نے آنکھوں سے مجھے اشارہ کیا کہ یہ پیسے نائی کو دے دیں. حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں نے دل میں خیال کیا وہ نائی کی اجرت تو ایک چاندی کا سکہ بنتی ہے, یہ 50 سونے کے سکے ہیں جس کی اجرت ایک چاندی کا سکہ بنتی ہے, حضرت اس کو 50 سونے کے سکے دے رہے ہیں. لگتا ہے حضرت کی نظر نہیں پڑی کہ یہ 50 سونے کے سکے ہیں. کہتے میں نے اپنی شیخ کی بارگاہ میں عرض کی حضرت اس کی اجرت تو ایک چاندی کا سکہ ہے اور یہ 50 سونے کے سکے ہیں جس کی اجرت ایک چاندی کا سکہ بنتی ہے, آپ فرما رہے ہیں اس کو 50 سونے کے سکے دے دو. تو فرماتے آگے سے شیخ مسکرا کے فرمانے لگے ابو بکر پھر اسی اہمی تو نہیں کیا تو بخیل ہے اور تو ابھی سونے اور چاندی میں پھنسا ہوا ہے. تو ابھی سونے اور چاندی میں پھنسا ہوا ہے اور باتیں کرتا ہے وصل کی, اور وصل کے معاملے ابھی بڑی دور ہیں حضرت. ہاں جی یہ راہ نہیں بغیر شیخ کے طے ہوتا حضرت, یہاں بڑے بڑے آئے لیکن حضرت جی جس کو شیخ کامل ہوئے سر آیا حضرت تو پھر تو کمال ہی ہوا. پھر کو بابا فرید بنا, کو نظام الدین اولیاء بنا, کو شاہ سلیمان بنا ہے. اس لیے حضرت جی اللہ کا شکر ہے ہم سارے نسبتوں والے بیٹھے. بس اتنی عرضی پیش کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹوں گا. اپنی نسبتوں کا پاس رکھو حضرت, یہ لوگ نہیں ملیں گے تمہیں. اب کال پڑتا جا رہا ہے. میرے شیخ کی بارگاہ میں کسی نے عرض کیا حضور وہ لوگ ان کا کتابوں میں تذکرہ پڑھا اب نہیں ملتے. آپ نے فرمایا بھائی ان کی قدر کر لے ان قریب تجھے یہ بھی نہیں ملے. آپ نے فرمایا ان کی قدر کر لے ان قریب تجھے یہ بھی نہیں ملیں گے. قدر کرو حضرت. ہاں جی اور جو نعمت ان کے پاس, میں حضرت کی تو چلو آج پہلی بار زیارت ہوئی ہے, میں آپ کو اپنے دادا شاہ کی بات, آپ نے 100 سال کے قریب عمر پائی. آپ فرماتے 100 سال ہو گئے جو دکان سجا کے بیٹھا تھا کو آج تک وہ سودا لینے آیا ہی نہیں ہے. فرمایا جو دکان سجا کے بیٹھا تھا نا آج تک کو سودا ہی نہیں لینے آیا ہے. ہاں جی اور جو ان کے پاس نعمتیں ہیں جو ان کو آ رہی ہیں نعمت اس کے طالب, جو خزانہ ان کے پاس ہے وہ اس کے طالب بنے. پھر دیکھو حضرت جی کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. پھر یہاں بیٹھ کے تم نے بھی نعرے لگانے ہیں کوئی سرکار میں ہوگا کہیں مصروف تبہان جی. جب کرم ہوتا ہے حضرت جی پھر دنیا بدلتی ہے. یہ ماشاءاللہ پھر چشتی فیض ہے. حضرت سید عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کے دور کے بہت بڑے عالم ہوئے. حضرت عبداللہ شاہ تھانیسری رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ پہلے صوفیاء کے قائل نہیں تھے اور انہوں نے حضرت سید عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے خلاف کفر تک کے فتوے دیے کیونکہ حضرت سما کے قائل تھے. آپ نے جب بھی تھنیسر جانا نا وہاں محفل سما ہونی. شاہ صاحب کا طریقہ تھا کہ آپ فجر کے بعد درس بخاری دیا کرتے تھے اور عصر کے بعد درس قرآن مجید دیا کرتے تھے.
لیکن جب حضرت نے تشریف لانا تھا تو ظاہر مریدوں نے درس میں نہیں بیٹھنا. تو آپ نے پوچھنا بھی کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا نا شیخ آئے ہوئے. تو ظاہر شیخ سما کے قائل تھے. جب محفل سما ہونی, حضرت پہ وجد طاری ہونا, تو وہ کیا کہتے تھے آپ کے مریدوں کو؟ یہ کہہ کے چھیڑتے تھے آیا ہوا ہے تمہارا پیر ناچنے والا. لیکن حضرت نے فرمایا تھا یہ جو کچھ بھی کہیں ان کو نہیں کچھ بھی کہنا. ایک دن کسی مرید نے جا کے کہہ دیا حضرت جب بھی آپ تشریف لاتے ہیں شاہ صاحب ہمیں یہ کہتے ہیں. آپ نے فرمایا اگر اب کہیں نا تو ان سے کہنا میرا پیر ناچتا نہیں نچا بھی دیتا ہے. وہ اگلے دن پھر مرید جانے لگے اٹھ کے. آپ نے فرمایا درس نہیں سننا؟ انہوں نے کہا جی محفل سما ہے شیخ تشریف لائے ہوئے ہیں. انہوں نے پھر وہی جملہ بولا. آپ نے فرمایا حضرت ہمارے شیخ فرماتے ہیں ہم ناچتے نہیں ہم نچا بھی دیتے ہیں. حضرت پہ پھر وجد طاری ہوا. آپ نے اپنا گریبان چاک کیا اور اسی حال میں حضرت کے پاس آئے. تائب بھی ہوئے بیک بھی ہوئے. آپ نے سب سے پہلے یہ حکم دیا. آپ نے فرمایا شیخ کوئی حج کیا کہ نہیں کیا؟ آپ نے اس کی حضور بڑے کیے ہیں. آپ نے فرمایا پھر ایک ساڑھے کہن ہوتے بھی کارا ہوا ہے جی. ہاں بس اتنا کرنا جب مدینہ پاک حاضری ہو تو وہاں جا کے میرا بھی سلام پیش کرنا. حج کر لیا مدینہ پاک حاضری ہوئی ہے. حضرت جی خود کا جانا کچھ اور ہے لیکن بھیجا جانا کچھ اور ہے. بھیجا جانا کچھ اور ہے. وہاں جا کے ایسی کیف و مستی طاری ہوئی کہ کچھ نہیں یاد رہا. یہاں تک کہ اپنے شیخ کا سلام پیش کرنا بھی یاد نہیں رہا. وہ لکھا ہے جب واپسی ہوئی نا مدینہ پاک سے راستے میں اپنی سواری پہ نیند آ گئی. خواب میں شیخ کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا شاہ جی تانوں آکھیا سی میرے نانا جان دی بارگاہ چ میرا سلام پیش کری ہو تو سلام ہی نہیں جی پیش کیتا. انہوں نے سواری رکوائی واپس آئے سلام پیش کیا. لکھا ہے کہ روزہ مبارک سے آواز آئی اپنے پیر بدعتی کو ہمارا بھی سلام کہنا. ہاں جی کچھ ہوتے ہیں جن کو جواب بھی دیا جاتا ہے. اور جو لفظ بدعتی بولا گیا وہ اس لیے تھا کہ جیسے آج آپ میلاد منائیں تو بدعتی, جلوس نکالیں تو بدعتی, 11ویں جلائیں تو بدعتی, عرس کروائیں تو بدعتی, جی نلین لگائیں تو بدعتی. اس حوالے سے اس وقت کے جو علماء سو تھے انہوں نے بھی حضرت پہ یہ فتویٰ دیا. حضور نبی علیہ السلام نے محبت فرمائی. آپ نے کہہ دیا. اب لکھا ہے جب یہ واپس آئے نا ایک دو دن ریسٹ کیا اور پھر اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اب اتنی ہمت تو نہیں تھی کہ خود بات چھیڑتے. تھوڑی دیر بعد حضرت نے خود ہی بات چھیڑی. آپ نے فرمایا شاہ جی پھر آج کر رہے ہیں؟ عرض کی حضور کر رہے ہیں. فرمایا پھر مدینہ پاک بھی گئے؟ عرض کی حضور گیا تھا. فرمایا پھر میرا سلام پیش کیا تھا؟ عرض کی حضور کیا تھا. فرمایا پھر جواب کیا آیا تھا؟ اب ادب تھا نا, آپ کے شیخ تھے پیر تھے, آپ لفظ بدعتی کو حذف کر گئے. اور عرض کرتے ہیں حضرت جب میں نے آپ کا سلام پیش کیا نا تو مزار انور سے جواب آیا تھا اپنے پیر کو میرا بھی سلام کہنا. آپ نے فرمایا اس طرح نہ کہے جیسے میرے نانا جان نے کہا تو بھی اسی طرح کہے. گراج بھی کوئی شعیب آئے, گراج بھی کوئی شعیب آئے, شبانی سے قدیمی. یہ موقع حضرت روز روز نہیں ملتا. بس میں اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں, آپ کے لیے بھی دعا کروں گا اللہ میں مرید بننے کی مرضی. وہ مرید کون ہے جس کی اپنی مرضی کوئی نہیں. مرید وہ ہے جس کی اپنی مرضی کوئی نہیں. اللہ ہماری خانقاہوں کو سلامت رکھے. اللہ ہمارے جو صاحب ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین.